صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بہت شکریہ جی، میں بےحد مشکور ہوں المصطفی تحریک کا کہ انہوں نے مجھے آپ سے ملنے کا موقع دیا، اور پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت، ایک بہت بڑے نام، بلکہ میں کہوں گا کہ محسن پاکستان، ان پہ بات کرنے کا مجھے موقع فراہم کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس ملک کا، اس قوم کا ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کا سرمایہ تھے، فخر تھے، اور جو ان کے ساتھ ہم نے کیا وہ قابل شرمندگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم ان کے مجرم ہیں۔ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پائے، چاہے وہ ڈکٹیٹر مشرف کا دور ہو، اس کے بعد ہمارے ادوار بھی آئے، ہم ان کے لیے وہ کچھ نہیں کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے ہم شرمندہ ہیں، اور اگر ہمیں یہ ہوش کے نوخن آ ہی گئے ہیں تو کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آنے والی نسلوں میں ایسا کوئی شخص آئے اور ہم لوگ اس کی قدر کر پائیں۔ ڈاکٹر قدیر خان ذوالفقار علی بھٹو شہید کی دعوت پر پاکستان آئے۔ میرے نہایت قابل احترام بھائی سعد رفیق صاحب بات کر رہے تھے، اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ان کے معاون سائنسدان تھے، جو ورکرز تھے، انہوں نے ان کو بھی خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا۔ بھٹو صاحب کا بھی نام لیا، لیکن وہ بہت کم تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر قدیر خان کی شخصیت کے ساتھ جو ہوا وہ بھی قابل شرم بات ہے، اور جو ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا وہ بھی قابل شرمندگی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کسی عام کیس، کسی قتل کے کیس میں سزا نہیں ہوئی تھی، بلکہ آج بھی ان کے وہ الفاظ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں زندہ ہے، جو امریکہ نے ان سے کہے اور جو انہوں نے اس کے جواب میں کہے۔ امریکہ کہتا تھا کہ میں تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا، یہ تو بھٹو صاحب کے اختیار میں تھا کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے یا امریکہ کے ہاتھوں وہ نشان عبرت بننا چاہتے تھے، لیکن اس مرد مجاہد نے نشان عبرت بننا ہی اپنی بقا سمجھی، اور اس نے بالکل انکار کیا، اور اس کا انکار آج دفاع کی صورت میں پاکستان کے لوگوں کے سامنے ہے۔ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت اپنے ایٹمی سائنسدان کو ملک کا پریزیڈنٹ بنا دیتا ہے، اور ہمارا فرسودہ نظام حکومت یا طرز حکومت جو ہے وہ اپنے ایٹم بم کے خالق کو قوم کے سامنے قومی ٹی وی کے اوپر ایک قومی مجرم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ یہ فرق ہے قوموں میں اور ہجوم میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آج تک بحیثیت قوم سامنے نہیں آئے، ہم ایک ہجوم کی صورت ہے، ہمیں کبھی کوئی ہانکتا ہوا ایک طرف لے جاتا ہے اور کبھی ہانکتا ہوا دوسری طرف لے جاتا ہے۔ کاش ہم اس ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شخصیت سے یہ سبق حاصل کریں اور ایک قوم بن جائیں۔ جو قراردادیں یہاں پیش ہوئی بہت بہتر ہے، شاید ہماری قوم بننے میں وہ بھی معاون ثابت ہوں، اور میں بھرپور ان کا ساتھ دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی صوبائی اسمبلی کے اندر
یہ تمام قراردادیں منوعاً منظور ہوں گی اور میں محرک ہوں گا انشاءاللہ، اور یہ قراردادیں جو ہیں یہ منظور بھی ہوں گی، اور ایسی محفلیں یہ سجتی رہنی چاہیے، اسی سے قومیں زندہ رہتی ہیں۔ آج ہم اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کو کچھ نہیں دے سکتے کہ یہ قوم ان کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار بھی کر رہی ہے، اور وہ ہمارے فوتگی ہو کوئی تو اس پہ جب کوئی ختم ہوتا ہے تو اس میں بڑے کھانے اور یہ وہ، ایک دفعہ اتفاق ہوا، میں بیٹھا تھا تو اسی طرح بڑے وہ کل خانی کے ختم میں بڑے کھانے وانے اور سارا کچھ وہ ہوا، پھر ختم پڑا گیا۔ تو مولوی صاحب وہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ تمام علماء کرام سے، ATI سے، تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یار اگر یہی کھانے اس شخص کو دوران بیماری کھلائے جاتے تو یا شاید یہ 6 مہینے اور زندہ رہ لیتا۔ ہم جیسے آج یہاں اکٹھے ہو کر ان کو یاد کر رہے ہیں، اگر یہ سارا کچھ ان کی زندگی میں ہوتا تو شاید وہ کچھ دن زندگی کے سکون کے ساتھ گزار لیتے۔ ان کی تمام زندگی جو ہے وہ اس قوم کے لیے تھی، انہوں نے یا پڑھا ہے یا انہوں نے اپنے فرائض کو سر انجام دہی کے لیے انہوں نے جو جدوجہد اور جو محنت کی ہے، جو پابندیاں، جو سیکیورٹی معاملات ان کی زندگی میں گئے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ پیدا ہونے سے اپنی وفات تک ان کا سیکیورٹی میں ہی سارا ٹائم گزرا، ان کی ذاتی لائف کوئی نہیں تھی، اور جو ٹائم انہوں نے اپنی ذات کے لیے سپینڈ کرنا تھا وہ ہم نے پابندیوں کی نظر کر دیا۔ ایک دفعہ پھر میں ان سے شرمندگی کا اظہار بھی کرتا ہوں اور ان کو خراج عقیدت پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ صلوا علیہ وسلم